بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد شمس الحسن شاہ صاحب گیلانی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کی پیاری آل طیب کے اس آستانے فیض و نور میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور صاحب عرس کریم ہستی حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض یافتہ حضور قبلہ پیر سید جند وڈا شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے درجات عالیہ اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور آپ کی مقدس نورانی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو پورے خلوص دل کے ساتھ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی آل طیب کا حق اللہ پاک نے ہم محبوب کریم علیہ السلام کے امتیوں کے اوپر نہایت عظیم رکھا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 530 کتاب المناقب میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین تمام کے تمام رسولان اعظام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد عالم خلق میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ مبارکہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اس دور میں جو تابعین کرام ہیں ان سب کو متوجہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عربی زبان کے اندر الرقیب جو ہے تو اس کے دو معنی ہیں۔ الرقیب بمعنی المحافظ بھی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے، اور الرقیب بمعنی الشہید اور شاہد بھی عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر الرقیب بمعنی الشہید لیا جائے تو پھر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان گرامی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو آپ کے پیارے اہل بیت اطہار کے معاملے میں اپنے اوپر نگاہ بان مانا کرے۔ یہ ای کو ختم کر دیجیے۔ ارکبو میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اے اجعلوا شہیدن علیکم فی اہل بیتہ ہی، کہ جب بھی محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار کا معاملہ آئے، سادات کرام کا مبارک معاملہ آئے، تو پھر ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اپنے اوپر نگاہ بان مانے، یہ ذہن میں رکھے کہ جب بھی میرا سادات کرام کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی معاملہ چلتا ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عالم برزخ اور روضہ مقدسہ میں سے میرے اوپر نگاہ بان ہوتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام نگاہ فرما رہے ہوتے ہیں
کہ یہ میرا امتی جس کو ایمان ملا ہے تو میرے ذریعے سے، اسلام ملا ہے تو میرے ذریعے سے، قرآن ملا ہے تو مجھ اللہ کے محبوب کے ذریعے سے، ظاہر و باطن کی ہر نعمت جو کائنات خلق تک پہنچ رہی ہے، عطا و نعمت اللہ پاک فرما رہا ہے، لیکن تقسیم تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 18 کتاب العلم میں حدیث صحیح موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، ابد الآباد تک جس کو جو کچھ بھی عطا فرما رہا ہے اللہ یعطی، اللہ پاک ہی عطا فرما رہا ہے، انما انا قاسم، لیکن پکی بات ہے اللہ پاک کی ہر عطا کو کائنات خلق کے اندر میں اللہ پاک کا نائب اکبر اور اللہ پاک کا خلیفہ اعظم میں اللہ کا پیارا محبوب نبی علیہ السلام ہی اللہ کی ہر عطا کو تقسیم کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب الاستیزان میں جہاں نام اور کنیت رکھنے کا باب موجود ہے، وہاں حدیث صحیح موجود ہے، اور بہت ساری کتب احادیث کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا، تسمو بے اسمی، اپنے نام، اپنے پیارے بچوں کے نام، فرمایا میرے نام مقدس کے اوپر رکھو، ان کے نام محمد بھی رکھو، احمد بھی رکھو علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن جس پیارے بچے کا نام محمد رکھ دو یا احمد رکھ دو، فرمایا پھر اس کی کنیت ابو القاسم نہ رکھنا، میری کنیت ابو القاسم ہے، میری کنیت اور میرے نام کو ایک ہی شخصیت اور ایک ہی بندے کے اوپر جمع نہ فرمانا، فرمایا اس لیے کہ انما جعلت قاسما لاقسم بینکم، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے میری ذات بابرکات کو قاسم بنایا ہے تاکہ میں اللہ کی ہر نعمت کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا کروں۔ تو ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات جو ہیں ہم تک جو ظاہر کی باطن کی جتنی بھی نعمتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ پاک کی ہی عطا کردہ ہیں، لیکن درمیان میں واسطہ، وسیلہ، سبب اور ذریعہ وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ تو ظاہر و باطن کی ہر نعمت ہمیں ملتی ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے تقسیم ہو کر، تو محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا جب معاملہ آتا ہے، آپ کی آل طیب اولاد امجاد آج بھی حسنی سادات کرام، حسینی سادات کرام کا کوئی معاملہ امتی کے ساتھ آتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی اے امتی تیرا معاملہ محبوب کریم علیہ السلام کی آل طیب کے حوالے سے ہو تو اپنے ذہن میں رکھنا کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام روضہ مقدسہ میں سے دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا امتی میری آل طیب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیتہ علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرمان گرامی کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس فرمانا یہ بالکل برحق ہے۔ ہم آج بھی اہل ایمان مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جوار میں محبوب کریم علیہ السلام کی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام کے موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم محبوب علیہ السلام کے امتی محبوب کریم علیہ السلام کی وفات شریف یا محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کو نہیں مانتے تو پھر آج بھی مدینہ طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی قبر منور کے موجود ہونے کا کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا روضہ مقدسہ آپ کی قبر منور جلوہ گر ہے اور اس قبر منور کی زیارت اور حاضری ہم کائنات کی سب سے بڑی سعادت خیال کرتے ہیں تو پھر قبر منور کے موجود ہونے کا عقیدہ تب ہی رکھا جا سکتا ہے جب پہلے محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس اور آپ کی وفات شریف کو تسلیم کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم تو بالکل جیسے قرآن نے فرمایا ہم خلافت راشدہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے فوراً بعد جاری ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے 18ویں پارے سورہ النور کی آیت نمبر 55 جس کو علماء آیت استخلاف قرار دیتے ہیں، اس آیت استخلاف میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی، اور یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے شوال المکرم کے مہینے سن 5 ہجری میں
محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نازل فرمائی۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری 5 یا 7 جون 632 عیسوی میں ہے۔ آیت مبارکہ سورہ النور میں نازل ہو رہی ہے شوال سن 5 ہجری میں، وصال اقدس ہے یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ 5 سال اور کئی مہینے محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس سے پہلے اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں جو سورہ النور کے نزول تک میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جلوہ گر ہو چکے ہو، فرمایا تم میں جو سب سے زیادہ کامل ایمان اور سب سے زیادہ عمل صالح والی ہستیاں ہیں، ان سب سے بڑے کامل مومن اور نیکوکار ہستیوں سے میں اللہ پاک نے آج وعدہ فرما دیا ہے کہ اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد تم ایمان والوں اور عمل صالح والی ہستیوں کو ضرور بالضرور جزیرہ نما عرب کے اندر میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی خلافت عطا فرماؤں گا۔ وعد اللہ، یہ اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ اللہ پاک کی ذات بابرکات جو ارادوں کو پورا فرمانے والی ذات بابرکات ہے، وہ علل اعلان کیے ہوئے اپنے وعدوں کو کیوں نہ پورا فرمائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت تطہیر ہے 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، جس میں اللہ پاک ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی عزت و غیرت، محبوب کریم علیہ السلام کی تمام مقدس ازواج، ہم مومنین کی روحانی ایمانی مبارک مائیں حضرات ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی مبارک ہستیوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آیت تطہیر حضرات امہات المومنین کے حق میں نازل ہوئی۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے 4 نورانی ہستیاں جو آل ابا ہیں، حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نورانی ذات بابرکات، میں قربان جاؤں حضور سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی نورانی ذات بابرکات، حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی پاکیزہ مبارک ذاتیں، ان 4 کریم ہستیوں کو جلوہ گر فرما کر چادر مبارک ان پر ڈال دی، تاکہ اللہ پاک میں تیرا محبوب علیہ السلام نو میں نے عملی طور پر ان 4 ہستیوں کو اپنی چادر میں ڈھانپ کر محفوظ فرما دیا۔ اب تو رب کریم میری دعا قبول فرما کے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ اور تطہیر کا مقام عطا فرما۔ چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام نے ان 4 مقدس ہستیوں پر چادر مبارک ڈال کر چادر میں ان کو ڈھانپ کر اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی اور دعا فرمائی، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وحامتی۔ اللہ پاک آج تو نے کرم عمیم فرمایا، میری نسبت کریمانہ کی وجہ سے میری تمام مقدس بیویوں کو تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرما کر ہر رجس یعنی دنیا کی ہر طلب اور خواہش ان کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دی ہے، اور ان کے باطن روحوں کو اس طرح پاک فرما دیا ہے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ رب کریم میری مبارک بیویوں پر تو نے کرم فرمایا میری نسبت کی وجہ سے، ہاؤلاء اہل بیتی، یہ 4 ہستیاں بھی تو میرے پیارے اہل بیت اطہار ہیں، وحامتی، اور باقی تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے مقابلے میں یہ 4 ہستیاں میری مخصوص ہیں، مجھے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہیں۔ اللہم اذہب عنہم الرجس، ان 4 ہستیوں کے دلوں سے بھی ہمیشہ کے لیے دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور ان 4 ہستیوں کے باطن کو بھی اس طرح پاک فرما اپنی محبت کے لیے جیسے پاک کرنے کا حق بنتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم جمہور اہل اسلام اولیاء اللہ الکاملین کے پیروکاروں کا، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کا
کہ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات اور ان 4 آل ابا ہستیوں کو ہر رجس یعنی دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کریم ہستیوں کے دلوں سے دور فرمائی ہوئی ہے، اور ان کو اس طرح پاک فرمایا ہوا ہے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ لیکن آپ آیت تطہیر میں مبارک الفاظ ملاحظہ فرمائیں گے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرما رہا ہے، انما یرید اللہ، اللہ پاک ارادہ فرما رہا ہے تاکہ تم سے رجس یعنی دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ انما یرید اللہ، پکی بات ہے کہ اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے۔ میرے دوستو، ہم جمہور اہل اسلام، اولیاء اللہ الکاملین کے غلام، ان کی نسبت پر فخر اور ناز کرنے والے، ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ارادہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ صفات مقدسات کی 2 قسمیں، صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ۔ یہ ان 7 یا 8 صفات ذاتیہ میں ارادہ، اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے فعال، اس کو ہر حال میں کر گزرنے والا ہے۔ اللہ پاک اپنے ارادوں کو پورا فرماتا ہے۔ اور امامیہ اثنا عشریہ جو اہل تشیع ہیں بالخصوص، باقی بھی ان کے جتنے بھی 34 فرقے ہیں اہل تشیع کے، لیکن اکثر ان کے علم کلام کی کتابیں دیکھیں گے اور تمام کے تمام جو امامیہ اہل تشیع ہیں، ان کا اس حوالے سے مذہب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ پورا ہو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارادہ الہی پورا ہو بھی سکتا ہے، ارادہ الہی پورا نہیں بھی ہو سکتا، وہ اس میں احتمال لے آتے ہیں۔ آپ امامیہ کی جس بھی علم کلام، علم عقائد کی کتاب کو پڑھیں گے، اس میں جب ذات و صفات باری تعالیٰ پر عقائد کا باب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ارادے پر جب بحث کریں گے تو ان کے علم کلام کی ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ جزئی ملے گی کہ اللہ کا ارادہ پورا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، پورا ہو بھی سکتا ہے، پورا نہ بھی ہو۔ میرے دوستو، اہل بیت اطہار کے لیے تطہیر کا مقام یقینی طور پر اگر ملنے کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے تو وہ اہل سنت کے اصولوں پر، کیونکہ اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ شیعہ مذہب کے مطابق اہل بیت اطہار کو تطہیر کا مقام مل بھی سکتا ہے، تطہیر کا مقام نہیں بھی مل سکتا، لیکن آپ اہل سنت کے اصول پر چلیں گے تو پھر آپ کو آیت تطہیر کی روشنی میں ارادہ الہی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہوا نظر آئے گا، اور سنی وہی مسلمان رہتا ہے جو محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور ان 4 آل ابا ہستیوں کے لیے عملی طور پر تطہیر کا عقیدہ رکھے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہاں پر علماء اہل تشیع جملہ فاضلین سے آج کل بڑے وہ متحرک ہیں، ہر پلیٹ فارم کے اوپر آپ اپنے ائمہ کی، اپنے علماء محققین اور کلامی علماء کی کتابیں دیکھیں، ارادہ الہی کا پورا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ جس آیت کو آپ اہل بیت اطہار کے لیے معصومیت کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں، وہ عقیدہ تو تطہیر کی بنا پر آپ بطور نتیجہ نکالتے ہیں نا، تو تطہیر پہلے یقینی تمہارے عقیدے میں ہوگی تو تب بھی معصومیت ثابت ہوگی نا تمہارے اصولوں کے اوپر۔ الغرض میرے دوستو، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں مبارک الفاظ کیا ہیں؟ انما یرید اللہ، پکی بات ہے اللہ تعالیٰ تطہیر کا مقام عطا فرمانے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے تطہیر عطا کر دی۔ خلافت کا تطہیر کی طرح صرف ارادہ نہیں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک کا علل اعلان وعدہ ہے محبوب کریم علیہ السلام کے کامل الایمان اور سب سے زیادہ بڑے عمل صالح والی کریم ہستیوں سے۔ تو جو ذات بابرکات اپنے ارادوں کو پورا فرمانے والی ہے، وہ اپنے علل اعلان کیے ہوئے وعدوں کو کیوں نہ پورا فرمائے گے؟ اور فرمایا کہ کم استخلف الذین من قبلہم، اور یہاں نورانی الفاظ بھی دیکھیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، من حرف جار ہے، کم ضمیر مجرور متصل برائے مخاطبت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، محبوب علیہ السلام کے وصال 10 سے 5 سال کچھ مہینے پہلے جو ہستیاں مہاجرین کی
محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہے، منکم، ان ہستیوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب ایمان والے ہو، لیکن تم میں سے جو سب سے زیادہ کامل الایمان اور سب سے زیادہ عمل صالح والے ہیں، میں اللہ نے آج ان سے وعدہ فرما لیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ آیت مبارکہ بغیر موقد کلمات کے یوں بھی ہو سکتی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفہم فی الارض، پھر بھی معنی تو یہی تھا کہ اللہ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، لیکن نہیں، لام تاکید بھی فعل مضارع پر داخل فرمایا، نون تاکید ثقیلہ داخل فرمایا۔ نون تاکید ثقیلہ جو ہے یہ اصل میں دو نون ہے، نون ساکن کا نون متحرک میں ادغام ہے، تو دو نون تاکید کے آخر پر لگائے، لام تاکید مفتوحہ شروع میں فعل مضارع کے لگایا، تین کلمات تاکید تین قسموں کے قائم مقام ہیں۔ اللہ پاک نے تین قسمیں فرما کر اتنا پکا کلام، کیوں؟ اس لیے کہ تاکیدات کب آیا کرتی ہیں کلام کے اوپر؟ ہاں جی، آپ جنہوں نے دروس البلاغہ پڑھی ہے، مختصر المعانی پڑھی ہے، تلخیص المفتاح پڑھی ہے، ان ہمارے فاضل عزیزوں کے اوپر ہمارے طلباء جو اساتذہ کرام سے تھوڑا سا بھی توجہ کے ساتھ سمجھ کر علم معانی پڑھتے ہیں اور بلاغت، ان پر یہ واضح ہے تاکیدیں وہاں اتنی زیادہ لائی جاتی ہیں جہاں آگے والوں کو شک ہو، چونکہ اللہ پاک کے علم ازلی میں ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت آخری امت، شریعت آخری شریعت، میرے حبیب خاتم النبیین، جتنی شیطان نے پچھلی امتوں کے خلاف سازشیں کی، اس امت کے خلاف سب سے بڑے فتنے پیدا کرے گا، اور کئی ہوں گے جو امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کہلائیں گے، بظاہر قرآن پر ایمان بھی رکھیں گے، لیکن خلافت کے مسئلے میں ان کا عقیدہ الگ ہوگا، خلافت کو نہیں مانیں گے، بلکہ خلافت کے مقابلے میں الگ ایک اپنا مکتب امامت لا کھڑا کریں گے۔ اللہ پاک کو پتا تھا ان منکرین نے دین کا نام لے کر انکار کرنا ہے، اللہ نے تین قسموں کے ساتھ موقد کر کے فرمایا جو مومن ہے اس کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں ضرور بالضرور خلافت عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چاریہ، یا علی، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، ماشاءاللہ، زندہ آباد، پاکستان، پاکستان، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آگے کاف کلمہ تشبیہ ہے، کم استخلف الذین من قبلہم، فرمایا جیسے پہلے میں اللہ پاک کامل ایمان والوں عمل صالح والوں کو پہلے بھی خلافت عطا فرماتا تھا، فرمایا کوئی خلافت نیا نظام نہیں ہے، خلافت کے مقابلے میں جو نظام آئیں گے وہ نئے نظام ہوں گے، خلافت قدیمی ہمارا عطا کردہ نظام ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے والے ایمان والوں کے پہلے والے رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس ہستی کا وصال ہوتا تھا، ان کے حواریین میں، اصحاب میں، جو ان کے تربیت یافتہ ان کی خلافت کے اہل ہوا کرتے تھے، میں جیسے ان کے اہل غلاموں کو پہلے بھی خلافت عطا فرماتا تھا اور اب بھی خلافت ہی عطا فرماؤں گا۔ یہ خلافت کے مقابلے میں جو مخصوص نظریہ امامت ہے، قرآن فرماتا ہے نہ پہلے یہ نظریہ تھا نہ اس امت میں یہ نظریہ ہوگا، پہلے بھی خلافت ہوتی تھی اور اب بھی خلافت ہوگی۔ کم استخلف الذین من قبلہم، اور اس آیت کے آخر میں ہے من کفر بعد ذالک، کہ جو اس آیت میں تمکین دین کا غلبہ جزیرہ نماء عرب پر، خوف کا امن میں بدل جانا، ہاں جی، یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں عملی طور پر، نتائج آ جائیں، من کفر بعد ذالک، جو پھر بھی دیکھنے کے باوجود بھی خلافت کا انکار کرے گا، فاولئک ھم الفاسقون، وہ کبھی بھی صحیح مومن نہیں ہو سکتا، وہ مجھ اللہ کی بارگاہ میں بڑا نافرمان اور فاسق مومن۔ ہاں جی، تو میرے دوستو، ہم تو الحمدللہ قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم تو ان انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلنے والے ہیں الحمدللہ تعالی، تو ہم تو فاسق نہیں ہیں، ہم تو مومن ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو اس لیے قرآن کے ارشاد کے مطابق ہمارا خلافت کے اوپر کامل ایمان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات سے سب سے پہلے اللہ پاک نے خلافت کا وعدہ پورا فرمایا۔ خلافت کا وعدہ کن لوگوں سے تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سب سے زیادہ کامل الایمان ہے، سب سے بڑے نیکوکار ہیں۔ کیا کافروں سے خلافت کا وعدہ ہے؟ منافقوں سے خلافت کا وعدہ ہے؟
ہاں جی، نافرمانوں سے خلافت کا وعدہ ہے، اہل بیت اطہار کے مقدس حقوق غصب کر جانے والے ظالموں سے وعدہ ہے نہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سب سے زیادہ کامل الایمان، سب سے بڑے عمل صالح والے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت صدیق کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، ان سے وعدہ پورا کیا۔ پتہ چلا اللہ پاک کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کے تمام پیارے غلاموں میں سب سے بڑی کامل الایمان اور سب سے بڑی نیکوکار ہستی ہیں تو حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، پھر سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، پھر سیدنا مولائے مرتضی امام الاولیاء مظہر العجائب والغرائب منبع الفوائد باب و مدینۃ العلم والحکمت شیخ و شیوخ امت صدر الافاضل امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات، اور پھر حضور سیدنا امیر المومنین سبط الرسول نوجوانان جنت کے سردار سید الامت اس آستانہ عالیہ وڑچہ شریف کے سادات گیلانی کے جد اعلیٰ امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے خلافت کا وعدہ پورا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیدری، یا علی نعرہ تحقیق، حق جاریہ آستان عالیہ دستگیریہ ورچہ شریف، زندہ باد، آستان عالیہ دستگیریہ ورچہ شریف، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تو ہم تو جب محبوب علیہ السلام کے امتی اور غلام عقیدہ خلافت رکھتے ہیں اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوت جس کو خلافت خاصہ کہا جاتا ہے، ہم ان 5 کریم ہستیوں کی برحق خلافت راشدہ علی منہاج النبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، تو خلافت راشدہ کے جاری ہونے کا تو عقیدہ تب رکھا جا سکتا ہے جب پہلے محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کو مانا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت تب منعقد ہوگی جب پہلے محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس تسلیم کیا جائے گا۔ تو ہم تو مدینہ طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری اور موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم خلافت کو برحق مانتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں تب ہی مانی جا سکتی ہیں جب پہلے محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس مانا جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے ہی محبوب کریم علیہ السلام کی تدفین مقدسہ ہوئی اور قبر منور آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاکیزہ ہستیوں نے حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک ہستیوں نے قبر منور بند فرمائی، جیسے ہی عالم برزخ شروع ہوا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو پہلے والے وصال یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح بالکل حقیقی جسمانی حیات طیبہ قبر انور اور عالم برزخ میں عطا فرما دی۔ علامہ سید احمد چتروڑ گڑھی جو دیوبند علماء کے مماتی گروپ کے بہت بڑے متحرک مناظر بھی تھے اور داعی اور مبلغ بھی تھے، تو ہمارے استاد صاحب دعا فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، حضور سیدی علامہ مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانوال میں، ان کے ساتھ وہ بات تو استادوں نے فرمایا یہ میرا شاگرد ہے شوکت سیالوی، تو اس کو میں بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ علامہ صاحب کی بات کروا دیجئے، پھر اگر میری ضرورت ہوئی تو فرمایا میں بھی آ جاؤں گا۔ تو ادھر گاؤں ہے خانوال کے قریب، وہاں پر جب بیٹھے ہم تو علامہ صاحب نے فرمایا، چتروڑ گڑھی صاحب نے مماتی گروپ کے بڑے داعی اور مبلغ نے فوت ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ جناب میرے پاس 400 احادیث صحیحہ موجود ہیں جن میں محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کا ذکر ہے، اور آپ عقیدہ حیات النبی علیہ السلام رکھتے ہیں، تو میں تو 400 حدیثیں پڑھوں گا۔ تو جب ان کی بات مکمل ہوئی اور مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا تو میں نے کہا جی وہ 400 احادیث کریمہ بالکل برحق موجود، لیکن یہ 400 احادیث کریمہ تو اب آپ تب پڑھیں جب ہم محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس نہ مانتے ہوں، تو ہم تو وصال اقدس کے منکر نہیں ہیں، تو یہ تو تحصیل حاصل ہوگی۔
جو چیز پہلے ہی مسلم ہے آپ کے اور میرے، آپ بھی وصال اقدس مانتے ہیں، میں بھی وصال اقدس مانتا ہوں، تو جس بات کو میں پہلے ہی مانتا ہوں وہ دوبارہ مجھ سے منوائیں گے آپ؟ تو وہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہم سارے کے سارے اہل سنت و جماعت کا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے۔ میں نے کہا اس نقطے پر اختلاف نہیں ہے، اب تم لوگوں نے جو اختلاف شروع کیا ہے نا وہ وصال اقدس میں نہیں، وہ اگلے پوائنٹ اور اگلے مرحلے میں ہے کہ ہم وصال اقدس بھی مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی محبوب علیہ السلام کی تدفین مقدسہ ہوئی، قبر منور بند ہوئی، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جسمانی حیات طیبہ عالم برزخ میں عطا فرما دی، اس کا تم اب انکار کر رہے ہو۔ آپ کہتے ہو میرے پاس 400 احادیث صحیح ہیں، 399 احادیث آپ کو معاف ہیں، آپ 10 سال لے لیجئے اور 10 سالوں میں کوئی ایک حدیث مبارکہ پڑھ دیجئے جس میں میرے کریم آقا نے فرمایا ہو کہ وصال اقدس کے بعد قبر انور میں مجھے حیات حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ایک حدیث بھی ملتی ہے تو 10 سال کے اندر بھی پڑھ دینا ہمارے سامنے، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ قیامت تک کا ٹائم لے لیا جائے۔ تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذمہ، وہ جو آج قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی ذمہ داری ہے نا۔ 14ویں پارے سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، ہم نے یہ الذکر، الکتاب، یہ نصیحت، پیغام آپ پر اس لیے نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے نازل فرمایا گیا آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرما دیجئے۔ تو باقی تمام آیات محکمات ان کا بیان اور تفسیر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے۔ تو جو محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے متعلق یا حیات مقدسہ کے حوالے سے آیات ہیں ان کا کوئی بیان نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہوگا۔ میرے دوستوں، میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے 10 سال لیجئے، کوئی ایک حدیث مبارکہ پڑھ دینا 10 سالوں میں، لیکن میں فقیر ابھی آپ کے سامنے صحیح السند 20 احادیث پڑھتا ہوں کہ جن میں ہمارے کریم آقا نے تعلیم عطا فرمائی کہ وصال اقدس کے بعد قبر انور اور عالم برزخ میں اللہ تعالی ہمیں دوبارہ حیات طیبہ سے سرفراز فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم ابھی 20 احادیث صحیحہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جتنی ہستیوں کا وصال ہے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال اقدس نہیں ہوا تو فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے وہ تمام کے تمام وصال یافتہ، وفات یافتہ، الانبیاء احیاء فی قبورہم، اپنے اپنے مبارک مزارات کے اندر احیاء زندہ بھی ہیں، یصلون نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ اور اس طرح 20 احادیث صحیحہ۔ الغرض حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہی عقیدہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے، لیکن چونکہ عالم برزخ کے اندر قبر شریف کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کو حیات طیبہ حاصل ہے، تو جیسے ہی فرمایا آپ کے پیارے اہل بیت اطہار کا معاملہ آتا ہے تو ارکبو، محبوب کریم علیہ السلام کی فوراً توجہ ہو جاتی ہے کہ اب میرے اس امتی کا معاملہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ آ گیا۔ میں اللہ کا محبوب دیکھتا ہوں کہ جس امتی کو ایمان، قرآن، اسلام، ہر ظاہری و باطنی نعمت میرے وسیلے سے پہنچ رہی ہے، اب میری آل طیب اور میرے گھرانے کے ساتھ میرا امتی کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب باقی کریم ہستیوں کو یہ فرما رہے ہیں، تمام پیارے صحابہ کرام کو، تمام تابعین اعظام کو، قیامت تک آنے والی امت کو، کہ جب اہل بیت اطہار کا معاملہ آئے تو محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے اوپر نگاہ بان اور شہید تصور کیا کرنا، اور دوسرا چونکہ اس کا معنی محافظت بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے بخاری شریف کی جملہ شروحات میں ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیتہ، اے احفظو حقوق سیدنا محمد علیہ السلام بے حقوق آلہ الطیب و اہل بیتہ الاطہار۔ سارے ہمارے شاعرین، حافظ ابن حجر، امام بدر الدین عینی، سب ہستیوں نے فرمایا کہ دوسرا معنی اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے حقوق کی ادائیگی کی طرف کامل توجہ رکھیں گے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے حقوق جملہ جو ہم امتیوں پر ہیں
اس وقت تک ادا ہی نہیں ہو سکتے جب تک محبوب کے اہل بیت اطہار کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اپنی ذات ببرکات آپ دیکھیں گے، اسی جگہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 530 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں احب الیہ ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرابتی، فرمایا کہ اللہ کی قسم ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرابت اہل بیت اطہار آ جائیں، اور دوسری طرف مجھے ابو بکر صدیق کی رشتہ داری، میرا خاندان، میرے بچے اور میری قرابت آ جائے، تو میں ابو بکر صدیق کا طرز عمل اور اعتقاد کیا ہے، میں اپنی رشتہ داری کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرابت اور رشتہ داری پر قربان کر دوں گا۔ اور وہیں پر ہی اسی جگہ پر ہی حضرت سیدنا عقبہ بن حارث الثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ بنو ثقیف کے فرد ہیں، 60 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے قبیلے سے سفر کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پر آپ نے عمرہ ادا کیا، پھر 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں ادا کی۔ نماز عصر جب پڑھ لی گئی، سب سے پہلے خواتین تشریف لے گئیں دعا کے بعد، پھر پیارے بچے باہر چلے گئے، پھر مرد حضرات، فرمایا سب سے آخر میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، اور آپ کے ساتھ ہی حضور مولا مرتضیٰ بھی چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ زندہ آباد۔ فرمایا جب حضرت صدیق سب سے آخر پر مسجد شریف کے دروازے سے باہر نکلے تو رآ الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ کان یلعب مع الصبیان علی باب المسجد، مسجد شریف کے دروازے پر دیکھا کہ انہی سادات گیلانی کے جد اعلیٰ حضور سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مسجد کے دروازے پر کھیل رہے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، نماز انہوں نے باجماعت ادا کی ہے، بچپن مقدس ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ ان کی طرف تشریف لے گئے اور محبوب علیہ السلام کی طرح ہی انہیں فوراً پیار سے اٹھایا اور اپنے کندھوں مبارک پر، گردن مبارک پر سوار فرما لیا۔ ان کا ایک قدم مبارک اپنے سینہ اقدس پر دائیں جانب، دوسرا ان کا قدم مبارک اپنے سینہ اقدس پر بائیں جانب، دل مبارک کے اوپر ان کے نورانی ہاتھوں سے پکڑا، اور ان کی پیاری امی جان سلام اللہ تعالی علیہ کے در دولت کی طرف ان کو اٹھا کر لے کر چل پڑے۔ حضور مولا مرزا ساتھ ہیں، عقبہ بن حارث ساتھ ہیں۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں حضرت صدیق ان کو اٹھا کر جب چل پڑے ان کی پیاری امی جان کے دروازے تک پہنچانے کے لیے، تو زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے بے ابی شبیہ بن نبی لا بے علی و علی یدہ کو۔ حضرت صدیق اکبر فرما رہے تھے میرے پیارے حسن بے ابی انتا، میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمت اسی صحیح سند کے ساتھ مختصراً لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد، ہاں جی، وہاں آپ دیکھیے پوری تفصیل کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ یہی حدیث مبارکہ موجود ہے، بے ابی میرا باپ، اور وہاں الادب المفرد کے اندر انت کا لفظ بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، بے ابی انت یا حسن، اے میرے پیارے حسن آپ پر میرا باپ قربان ہو جائے، شبیہ بن نبی، آپ کی تمام صورت طیبہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشابہ ہے، لا بے علی، آپ حضور مولا مرتضیٰ کے ہم شکل نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہم شکل ہیں، آپ پر میرا باپ قربان ہو جائے۔ میں آخری باتیں عرض کروں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرمان گرامی میں یہاں الفاظ کیا ہیں؟ بے ابی انتا، میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا عربی زبان میں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ فرمان جاری فرما رہے ہیں، آپ کے والد گرامی کوئی وصال نہیں فرما چکے تھے، آپ کے پیارے ابا جان حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کا شرف صحابیت جن کو حاصل ہو چکا ہے، وہ بزرگ تھے، دور صدیق اکبر میں مکہ مکرمہ میں زندہ موجود تھے۔
ان کا وصال مبارک حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مقدسہ میں ہے۔ والد گرامی زندہ ہے مکہ شریف میں، اور ان کی زندگی میں حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں بے ابی انتا، وہ صحابی والد ہیں۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں ایک طرف میرے ابا جان ہو اور دوسری طرف حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہو، اور میرے رب کریم کی جانب سے اگر کبھی مجھ پر یہ معاملہ آ جائے کہ میرے پیارے بندے ابو بکر اگر اپنے والد کی طرف جاؤ گے تو حضرت امام حسن سے دور ہونا پڑے گا، اور اگر حضرت امام حسن کی طرف جاؤ گے تو اپنے والد کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا بے ابی انتا، میں ابو بکر الصدیق نے پہلے سے اپنا یہ ذہن بنایا ہوا ہے، میں اپنے والد کی دوری گوارا کر لوں گا لیکن پیارے حسن آپ سے کبھی دور نہیں ہوں گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرمان گرامی پر میں اپنی بات پوری کروں کہ امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی علیہ رحمت جو 458 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ کی سنن کبریٰ میں 6 جلد صفحہ 301 پر جہاں مال غنیمت، مال انفال، مال فے کے تقسیم کرنے کا باب ہے، امام بیہقی خود آگے فرماتے ہیں ھذا مرسل صحیح حسن، بالکل صحیح السند حضرت ابو عامر الشابی تابعی جو 110 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کا فرمان گرامی موجود ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے تقریباً 2.25 سالہ دور خلافت مقدسہ میں یہ طریقہ کار رہا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کریم ہستیوں سے آپ کچھ عرصے کے بعد سپیشل ملاقات فرمایا کرتے تھے، ان کے مسائل کو ملاحظہ فرماتے تھے، پوری توجہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح کی نورانی پاکیزہ محفل جو پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے، ان میں امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر جلوہ گر ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار کی کریم ہستیوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما ترکت داری و مالی و اہلی و عشیرتی الا لمرضات اللہ تعالی ولمرضات رسولہ علیہ السلام ولمرضاتکم یا اہل البیت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا مال، اپنا سارا کاروبار، اپنا دار اور گھر اور ساری حویلیاں مکہ شریف کی، اور حتیٰ کہ میں نے اپنے والدین، اولاد، عشیرت، رشتہ داری، خاندان، جو کچھ بھی مجھے اللہ پاک نے دنیا میں سے نوازا وہ ترک تو میں نے سارے کا سارا چھوڑ دیا، نچھاور اور قربان کر دیا، ہر چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا، دستبردار ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ لمرضات اللہ تعالی، مقصد پیچھے ایک ہے، میرا رب کریم مجھ ابو بکر پر راضی ہو جائے، والے مرادات رسول ہی علیہ السلام، اور میرے پیارے رسول علیہ السلام میرے آقا و مولا مجھ پر ہمیشہ راضی اور خوش رہیں۔ آگے فرمایا والے مراداتکم یا اہل البیت، یہ ساری چیزیں میں نے قربان کی اللہ اور اس کی رضا کو پانے کے ساتھ ساتھ تم پیارے اہل بیت اطہار کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے۔ آج کل تو کچھ ایسے بھی فاضل آپ کو مل جائیں گے مختلف جگہوں پر اور مختلف پلیٹس فارم پر، جو کہیں گے نہیں جی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھنا یہ تو بندوں کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد مجھ پر راضی رہیں، ان کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، ان کا قرب مجھے حاصل ہو جائے؟ نہیں، یہ شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے پوری امت میں حضرت صدیق اکبر سے بڑا بھی کوئی موحد ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگر آپ کو توحید کے احکام اور توحید کے لوازمات، توحید کے مناسبات، توحید کے متعلقات اور توحید کے ثمرات اور توحید کی باریکیاں اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی پر منکشف نہیں ہوئی تو پھر ہے کون جو اس معاملے کا دعویٰ کر سکتا ہو؟ اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جو تمام پیارے اہل بیت اطہار کی کریم ہستیوں کے پنجگانہ نمازوں کے امام مقرر فرمائے گئے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ حضرت صدیق اکبر جو تمام پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی مقتدا و پیشوا ہستی ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں والے مراداتکم یا اہل البیت،
میں ابو بکر صدیق جہاں اللہ اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی رضا کو مد نظر رکھتا ہوں، میں وہیں ہر معاملے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار مجھ پر راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، اور یہ آستانہ عالیہ وڑچھا شریف حضرت قبلہ جو حضرت اعلیٰ ہیں اس آستانِ تقدس نشان کی حضرت پیر سید جند وڈا شاہ صاحب گیلانی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام تو حضرت قبلہ سید سدید الدین شاہ صاحب گیلانی علیہ رحمت ہے نا، ہاں جی، لیکن یہ حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز سیدنا ثانی لا ثانی اشرف الاولیاء سیدنا خواجہ خواجگان قطب زمان حضرت سیدنا خواجہ محمد الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ جو پہلے سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ سیال شریف کے، یہ آپ کریم ہستی نے حضور قبلہ پیر سید سدید الدین شاہ صاحب غریب نواز علیہ رحمت کو جند وڈا شاہ صاحب کے نام کہیں یا ان کی نگاہ اقدس جو کچھ معاملات دیکھ رہی تھی سادات گیلانی میں کہ یہ واقعی بڑی ہستی ہیں، عظیم ہستی ہیں، جند وڈا ان کو جند بھی قرار دیا اور وڈا بھی قرار دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جند جان کو کہتے ہیں، ہاں جی، تو حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی اتنی نگاہ کرم، نگاہ عنایت، اور پھر حضور سیدنا امیر المومنین حضور مولا کائنات امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی سیدنا الغوث العظم میرا محی الدین الشیخ ابی محمد عبد القادر جیلانی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی آل طیب، اللہ پاک ان کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو آل رسول اللہ السلام کا فیضان عطا فرمائے۔